وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، دینی بھائی و بہنوں، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں ہم نے 2 گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا تھا، 55 اور 56۔ آج انشاءاللہ گناہ نمبر 57 یعنی 57 کا ہم تذکرہ کریں گے۔ وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر اور صغائر ہر ایک سے بچائے، اور اگر شیطان ہم سے کوئی ایسی حرکت کرا دے تو ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 57 نمبر کا کبیرہ جو ہے وہ التطیر ہے۔ التطیر یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ ہے التطیر۔ تطیر کو اردو میں کہتے ہیں بدشگونی لینا۔ بدشگونی لینا، بدشگونی یعنی جیسے ہمارے یہاں رائج ہے، اگر کوئی آپ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، جیسے کسی نے آپ کو ٹوک دیا، او صبح آپ نے ٹوک دیا، اب ہمارا دن خراب ہو گیا۔ بہت سارے علاقوں میں آپ کسی دکاندار پر جائیں، 24 گھنٹے میں جب بھی جائیں وہ آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار، لیکن صبح اگر کہیں ادھار دے، نہیں ابھی بوہنی نہیں ہوئی ہے، اگر ابھی ادھار دے دیے تو دن بھر کوئی کسٹمر ہمیں پیسہ نہیں دے، دنیا بھر بہت ساری باتیں۔ یہ تطیر، بدشگونی لینا۔ چھت پر اگر کوا بول گیا، بلی بول گئی، تو کہتے ہیں کسی کے مرنے کی خبر دے کر کے جا رہے، اللہ اکبر۔ کسی کے نام سے، کسی مخلوق سے، کسی دن سے بدشگونی لینا کہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا۔ ایک انسان راستہ پکڑ کے چلا جا رہا ہے، اگر کوئی راستے سے جانور گزر گیا، اس نے بدشگونی، اس نے راستہ کاٹ دیا، یعنی بدشگونی مبتلا ہو گیا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ سفر کا مہینہ، نہیں توبہ توبہ، یہ بہت برا دن ہے، یہ خیر و برکت کا دن نہیں ہے۔ بہت سارے علاقوں میں اگر مغرب کے بعد چراغ نہ جلایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بلا آ جائے گی۔ بدھ کا دن ہمارے یہاں نحوست سمجھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے بیٹے کی شادی کی، بہو لائے، اور بہو کے گھر میں آتے ہی 1 دن میں یا 2 دن میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی خسارہ ہو گیا، گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں پیر پھسلا گر گئے، 2 حادثے ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہو جو ہے بڑی منحوس ہے، اس بہو، اس میں کوئی خیر نہیں، اس کے آتے ہی ہمارے ہاں ساری بلائیں آ گئی۔ یہ بدترین جرم ہے دوستو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ حدیث بڑی واضح ہے، لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اے لوگوں، بدشگونی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نقصان، فائدے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، نقصان تمہارا ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے،
کسی اور پر ڈال کر کے اس کو نحوست نہ سمجھو. یہ بدترین جرائم میں سے ہے، بدترین گناہوں میں سے ہے جو ہم مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، اور اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کو بڑی برائیاں بیان کی گئی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا کسی کے پاس جا کر کے معلوم کر کے بدشگونی معلوم کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا. دوستو، شرک قرار دیا. ہمیں اس بدشگونی سے بچنا چاہیے. آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ولکن اللہ وما منا الا ولکن اللہ یذھبہ بالتوکل او کما قال علیہ السلام. بڑی واضح حدیث. اس میں بدشگونی بھی ہے اور بدشگونی کا علاج بھی بتایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد وغیرہ کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے. الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے. الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے. وما منا الا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو شیطان اس میں مبتلا کر دیتا ہے. دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے. ایک بھائی ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن اس کے اندر ہے کچھ نحوست. اللہ اکبر. شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے دل میں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا دور کرنے کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ادنا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آپ کو اللہ فرماتے اے نبی آپ کو یعنی کسی بھی انسان کو ادنا درجے کی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے. دیکھیں، اللہ نے لکھا ہے یہ آپ کا نقصان ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دیا ہے، اولاد دیا ہے، صرف 5 سال کی زندگی اولاد کو لے کر کے بھیجا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اب 5 سال کے بعد تو زندہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے. ایسے 2-4 حادثے ہو جائیں، ہاں کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ بدشگونی، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارے پیر میں ہمارے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. اور ہمیں پتھر میں ٹھوکر لگنے سے بھی نہیں بچا سکتا کوئی جب تک کہ اللہ ہم کو نہ بچائے. ہمارا اس پر ایمان ہو کہ کوئی نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور اگر ہمیں کوئی خوشی ہوئی تو اس پر بھی الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو اپنے ایمان اور عقیدے کو درست رکھنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی چیز بغیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں ہوتی. ہم کو چاہے بیماری ہو، نقصان ہو، خسارہ ہو، کوئی تکلیف آئے تو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
تمہیں کو ادنا درجے کی تکلیف نہیں پہنچتی مگر تمہارے کسی گناہ کی بنا پر جو اللہ نے تم نے کیا ہے. اللہ من قبل ان نبرأہا، سورہ حدید کی آیت. اس تکلیف کو اللہ نے تمہارے نصیب میں بہت پہلے ہی سے لکھ دیا تھا، سب لکھا ہوا ہے. انسان کو اگر کبھی شیطان اس وسوسے میں شامل کرے، شریک کرے، تو فوراً اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و توکل کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کر لیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے. بدشگونی نہ لے. آج پورے کے پورے گھر اجڑ جاتے ہیں، ساس اور بہو کا جھگڑا. اللہ اکبر. ایک انسان معمولی سی کوئی 2-3 مرتبہ پریشانی لگاتار آ جائے، ہاں اب کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ شکوک شبہات کی بیماری، اس سے آپ نجات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہ کریں اور اپنے عقیدے کو شرکی عقیدے سے نہ بچائیں. اسی لیے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. بس شکری کرنے والے کتنا ماحول خراب کر دیتے ہیں. اگر ان کو کوئی تکلیف بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی کہتے نہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے. کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کرتا ہے تب ہوتا ہے. بظاہر آپ کو نظر آئے کہ ہاں اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، سب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس لیے آپ اپنی عقیدے کو مضبوط رکھیں اور ذرہ برابر اس میں شکوک و شبہات اور تطیر اور بدشگونی میں مبتلا ہو کر کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں. یہ شرک ہے. الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اور انسان اسی طرح سے پھر گھر میں لڑائی، پڑوس میں لڑائی، عقیدے کی بربادی، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جب ہم بدشگونی میں شکار ہو جاتے ہیں. اور آج تو بہت ہے کہ ہم کو اس کو نظر لگے کسی نے کچھ کر دیا ہے. کبیرہ نمبر 58 وہ بھی بڑا اہم ہے. الاکل والشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ. سونے چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا. انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ بھی کبائر میں سے ہے. آپ اس کو استعمال میں نہ لائیں. کھانے پینے کے استعمال میں یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پاندان بنا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی. ہمیں چاہیے کہ سونے چاندی کے استعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. عورتوں کے لیے اللہ نے سونا چاندی بطور زیورات کے زینت کے حلال قرار دیا ہے. باقی اور چیزوں میں سونے چاندی کا استعمال کرنے سے ہمیں برتن استعمال نہ کریں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الذی یأکل او یشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ انما یجرجد فی بطنہ نار جہنم او کما قال علیہ السلام. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی. آپ نے فرمایا جو شخص مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، جو لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتے اور پیتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انما یجرجر، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کھانے کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں، پانی کا گھونٹ پیٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. بہت شدید وعید ہے دوستو. یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. اس سے اپنے آپ کو آپ بچائیں، دور رکھیں. کبھی بھی
فیشن کے طور پر، بڑے پن کے طور پر، کبھی یہ ساری چیزیں بڑا پن دکھلانے کے لیے نہیں. جو چیز حرام ہے حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دے دیا. اور کتنی شدید وعید آپ نے بیان کی. فرمایا کہ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، وہ اپنے پیٹ میں کھانا پینا نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ بھر رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے. آپ نے فرمایا لا تلبسوا الحریر، اے مردو لباس نہیں پہنو دیباج، جو باریک سوت کا بڑا اعلیٰ درجے کا ریشم ہوتا ہے اس کے بھی کپڑے استعمال نہیں کرو. ولا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو، ان کو استعمال نہ کرو. ولا تاکلوا فی صحافہما، نہ ان کے برتن میں کھاؤ نہ ان کے پیالے میں چائے پانی پیو. فإنہا لہم فی الدنیا، چونکہ یہ سونے چاندی کی ساری چیزیں یہ استعمال کی اللہ نے کافروں کے لیے دنیا میں رکھا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا ہے. اور جو دنیا میں استعمال کر لے گا وہ جنت میں آخرت میں اسے محروم رکھا جائے گا. اور کتنی شدید وعید. دنیا میں جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے استعمال کرتا ہے، وہ لقمہ نہیں ڈال رہا ہے، پانی نہیں ڈال رہا ہے اپنے پیٹ میں، بلکہ جہنم کے آگ کا انگارہ ٹھونس رہا ہے. اس لیے ہمیشہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، نفس کا محاسبہ کریں. کسی بھی صورت سے ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس میں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو. اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو دیا ہے، کھائیں پئیں سب کچھ، اتنی حلال چیزیں ہیں، انہی کو کافی سمجھیں. آپ بڑا پن دکھلانے کے لیے سونے چاندی کے برتن میں کھائیں پئیں، آپ لباس پہنیں، ریشم پہنیں. عورتوں کے لیے تو جائز ہے سونا چاندی کے زیورات اور ریشم کے کپڑے، تاکہ اپنے مردوں کی نگاہوں میں اچھی رہیں، خوبصورت نظر آئے، زیب و زینت ہو. ورنہ مردوں کے لیے ساری چیزیں حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرد ایمان والوں کے لیے جنت میں رکھا ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں رکھا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ آپ کے سامنے جو بھی ہم گناہ پیش کر رہے تھے وہ 58 تھا. انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے 59 نمبر کے گناہ کبیرہ سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے کبائر، صغائر، منکرات محرمات سے بچائے اور حلال چیزوں پر اکتفا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.